بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری اور اہم مسئلہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ دوسروں کو قرض دیتے ہیں اور پھر اس قرض پر اپنے مقروض سے نفع حاصل کرتے ہیں، سود وصول کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرض سے نفع حاصل کرنا یہ سود میں آتا ہے اور سود ناجائز اور حرام ہے۔ ادھر ہمارے پاس دارالفتہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا ایک ادارہ ہے، میں ادارے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس نے کہا ایک ادارہ ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بلا سود قرضے دیتے ہیں۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ آپ کو کتنا قرضہ دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہے وہ ادارہ، اور ہر مہینہ مجھ سے 10,000 روپے واپس قسطوں میں وصول کرے گا۔ جب میں نے حساب لگایا تو وہ جو واپس وصول کرتے وہ 6 لاکھ بن جاتے ہیں۔ تو وہ ادارہ 5 لاکھ دیتے ہیں اور قسطوں میں 10,000 وصول کر کے 6 لاکھ جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ادارہ قرض دیتا ہے، جتنا قرض دیتا ہے اتنا آپ سے واپس وصول کرتا ہے، کمی بیشی نہیں کرتا، تو پھر آپ کے لیے قرض لینا اور اس ادارے کے لیے آپ کو قرض دینا یہ جائز ہے۔ لیکن ان کے لیے آپ سے نفع حاصل کرنا، آپ سے زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی دوسروں کو قرض دیتے ہیں، پھر اس سے جب واپس وصول کرتے تو زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کو قرض دینا اور پھر زیادہ وصول کرنا یہ سود میں آتا ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے، جو نفع حاصل کر دے، فہو ربا یہ سود میں آتا ہے۔ اور سود ایک خطرناک گناہ ہے۔ سود کے اوپر احادیث اور قرآن میں بہت زیادہ سخت وعیدیں ہیں اور سود خور آدمی کے لیے بہت سخت جو ہے عذابات ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم سود سے باز آ جاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی سود پر کاروبار کرتا ہے، سود پر کسی کو قرض دیتا ہے یا سود پر کسی سے قرض دیتا ہے، تو قرآن میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو سود کا معاملہ کرتا ہے تو پھر سود کے معاملے کی وجہ سے اس کا مال کم ہوتا ہے، اس کا مال گھٹتا ہے، اس میں برکت ختم ہوتی ہے، یہ آدمی بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح معاملہ جو دین، شریعت، قرآن کے مطابق ہو اس کے مطابق ہم اپنا لین دین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔